رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المتبع في الأحوال والأقوال والأفعال، وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى، يا رب بالمصطفى، يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. محترم حضرات، آئیے آغاز گفتگو سے کروں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مکمل توجہ اور لولادہ کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. تعلیمات غوث اعظم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، لیکن حالات کے پیش نظر موضوع میں چینجنگ ہوئی ہے. اور آج چونکہ 20ویں سال کا آخری مہینہ اور اس کا آخری دن، آج دسمبر کی آخری تاریخ، اور آنے والا دن یہ 2022 عیسوی کے پہلا مہینہ کا پہلا دن. آج آخری دن اور نئے سال کا کل پہلا دن. ان دو دنوں کے درمیان جو رات آتی ہے وہ رات کچھ غیروں کی وجہ سے، یہود و نصارا کی نکھالی کی وجہ سے گناہوں میں گزرتی ہے. الا ماشاء اللہ. ہمارے علاقوں میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی سٹیوں میں کچھ مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں، اور وہ طبقہ جن کا تعلق کالجز اور اسکولوں سے ہے، اور ان کی دوستیاں جو یہود و نصارا کے ساتھ ہیں، غیروں کے ساتھ ہیں، جو اس رات میں گناہ کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے کچھ گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پیغام اور بالخصوص شریعت مصطفیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچے اور ہمارے مسلمان بھائی اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے 31 یہ جو رات آتی ہے جو غیروں کی وضع کرتا ہے وہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں. اگر کہیں پر اس رات کے حوالے سے لوگ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر اور مجمع
رات اور اس نائٹ کے منانے کے حوالے سے حصہ لیتے ہوں تو کیا یہ حصہ لینا جائز ہے یا نہیں، یا پھر موبائلوں پر یا اور کسی جگہ سے ذریعے سے اس رات میں جو گناہ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا اور ان کا تماشائی بننا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی سماع کے حوالے ہے، مکمل توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلام یہ وہ مذہب ہے جس نے ہمارے لیے وہی چیزیں منتخب فرمائی جو ہمارے حق میں دنیاوی اور اخروی لحاظ سے بہتر تھی، اور مذہبی اسلام میں قمری یعنی چاند کے حوالے سے جو تاریخ ہوتی ہے قمری، اس نظام الاوقات کو، قمری نظام الاوقات یعنی چاند کے ٹائم ٹیبل کو خاص اہمیت حاصل ہے نا۔ اسلامی تاریخ تو کون سی؟ وہ چاند کی تاریخ، اسی کو اسلام عرف میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ تو اسلام میں، مذہب اسلام میں قمری نظام الاوقات، قمری چاند کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس قمری نظام الاوقات کے جو مہینے ہیں، اس سال کے جو مہینے، اس کا پہلا مہینہ یہ جنوری سے نہیں بلکہ پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا نیو ایئر یہ کون سا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ توجہ سے سنیے، اور دسمبر پر جا کر یہ عیسوی کیا ہے ختم ہوتا ہے، اور ہمارا جو تعلق ہے جس نظام الاوقات سے، اس سال کے جو مہینے ہیں اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ ہاں اس کا بھی اعتبار ہے، لیکن ہمارے اس معاشرتی اور سماج کے لحاظ سے آج لوگوں کی طرف اس کا رجحان ہے، لوگوں کا اس کی طرف رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 10ویں پارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی جو مہینے ہیں سال کے وہ 12 مہینے، اور تفسیر کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ان 12 مہینوں کا ذکر جو قرآن میں کیا گیا ہے اللہ کے نزدیک، ان سے مراد یہی محرم، صفر، ربیع الاول یعنی یہ اسلامی مہینے مراد ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نجی، معاشرتی، سماجی کاموں میں بھی اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جو نظام الاوقات ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ قمری یعنی چاند کے نظام الاوقات کے حوالے سے، اور اسی پر احکام شریعت دیکھیں، چاہے معاملات ہوں یا عبادات ہوں، چاہے پھر وہ بلوغت کے اعتبار سے ہوں یا مدت رضاعت ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق قمری نظام الاوقات سے ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے۔ بالغ ہونے کے وقت چاند کی کون سی تاریخ تھی یاد رکھنا ہے، مدت رضاعت حولین کاملین تو یاد رکھنا ہے اس چاند سے شروع ہوا تھا۔ عورت کے مخصوص ایام چاند کے حوالے سے، اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو اس میں رمضان کو دیکھیں، روزہ یہ عبادت ہے، لیکن کب رکھتے ہیں؟ جنوری میں نہیں، کب رکھتے ہیں ہم لوگ؟ رمضان۔ تو عبادت کے حوالے سے، احکام شریعت کے حوالے سے، معاملات کے اعتبار سے قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور مسلمانوں کو اسی پر توجہ دینی چاہیے،
اور اپنے معاملات میں بھی ان تاریخوں کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے. ہاں، رہی صورت مبارکبادی پیش کرنے کی، تو چونکہ بہت سارے لوگ اس سال کے شروع ہونے پر بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والا سال، نیا سال آپ کے لیے مبارک ہو، نیا سال آپ کے لیے مبارک ہو. تو جہاں تک مبارکبادی دینے کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کل نیا سال شروع ہو رہا ہے بھلے عیسوی اعتبار سے، لیکن اگر کوئی کسی کو کہتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہیپی نیو ایئر، اس میں کوئی حرج نہیں. گویا کہ وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ عیسوی لحاظ سے جو کل سال شروع ہو رہا ہے تو یہ سال اخیر تک کے لیے اللہ رب العزت تمہارے لیے مبارک رکھے. تو یہ تو ہمارے لیے ہر لمحہ ہوتا ہے، ہر لہجہ ہوتا ہے. جب بھی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کوئی زمانہ خاص نہیں ہے، صبح ملو تب بھی، دوپہر میں ملو تب بھی. تو اس کے لیے تو کوئی دین بھی خاص نہیں ہے. ہاں، لیکن چونکہ سال کا آغاز ہو رہا ہے تو سال کے آغاز پر ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو سال مبارک ہو. یعنی یہ پورا سال جنوری سے لے کر دسمبر تک کا جو وقت ہے، جو مہینہ ہے، جو ایام ہے، یہ سب آپ کے لیے بابرکت ہو. اللہ رب العزت ان دنوں کو آپ کے لیے خوشحالی کے اسباب پیدا کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، پرابلم اور مصیبت کب ہے؟ مصیبت اس وقت ہے جب ہم حدود شریعہ کو پار کر کے، اسے پھلانگ کر کے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ انہیں دوست نہ بناؤ، ان کو دوست بنا کر کے ان کے طریقے پر چلتے ہوئے جس طریقے سے مروجہ نائٹ منائی جاتی ہے اور اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، منع ہے. اس سے ہر مسلمان کو دور رہنا ضروری ہے. اگر ہمارے بچے کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں اور اگر وہ ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس کے حوالے سے جو شریعت کی بات ہے وہ بتانے کی کوشش کریں. اس رات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب غیر شرعی امور ہوتے ہیں. شراب نوشی، جب تاریخ ختم ہو کر دوسری تاریخ شروع ہو تو ادھم مچانا، ون ویننگ کرنا، اس اعتبار سے آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا اور ہلہ بولنا، بائکوں کے ذریعے اسٹینڈ کرنا اور گلی کوچوں میں نکل کر شور شرابہ کرنا. آپ اگر اس کو دیکھیں تو ہر اعتبار سے اگر تنا الگ الگ دیکھیں تب بھی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. بے پردگی، اب آئیے میں ایک کو ہر ایک کو الگ الگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے نزدیک جو معتبر ہے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہر، اللہ کے نزدیک 12 مہینے، اور وہ بھی کون سے؟ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھیں، یسألونک عن الأہلہ، قرآن کی یہ آیت کریمہ دوسرے پارے کی. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا چاند کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اسی کو دوہرایا، یسألونک عن الأہلہ. محبوب، آپ سے وہ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، آپ ان سے فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت ہے. چاند کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتایا اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. تاریخ ڈھونڈنے کے حوالے سے تو چونکہ آج ہمارا یہ ماحول ہے، ورنہ یوں اگر دیکھیں نا تو یہ جو چاند کے ذریعے جو تاریخ ہے نا، وہ ایک ایسی جنتری ہے جو صفحے آسمانی پر کھلی ہوئی ہے. چاند دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آج یہ تاریخ ہوگی. جب چاند کا آغاز ہوتا ہے تو پتلا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ہے؟ پہلا ہے. دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہوتا ہے، 14ویں کا ہو جاتا ہے، پورا مکمل طلوع ہوتا ہے جس کی روشنی پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں آدھا مہینہ ختم ہو گیا. پھر دیکھیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، مکمل ہوا، اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور اخیر میں جا کر پھر چھپ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مہینہ اختتام پذیر ہے، اب یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے.
تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام الاوقات تیار کیا یہ بڑا اہم ہے، ہمیں اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں اس رات میں جو غیر شرعی امور ہوتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے شراب نوشی، اگر شراب نوشی پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو بڑی لمبی ہے، لیکن قرآن کو دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان والو یہ شراب نوشی یعنی یہ شراب جوا، یہ پانسے ڈالنا، یہ بتوں پر چڑھاوا چڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ رجس ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچو۔ کیوں نہیں بچتے؟ کیوں اس سے دور نہیں رہتے؟ شراب کے جو طبی نقصانات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ شراب کی وجہ سے انسان کی عمر جلدی ختم ہو جاتی ہے، شراب کی وجہ سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، شراب کی وجہ سے انسانی اعضاء میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ شراب کے عادی جو ہیں وہ والدین جب آپس میں اختلاط کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں بھی کمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ رات سے روڈ اور سڑک کے جو راستے کے جو حوادثات ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا بھی خاصا حصہ اس میں، لوگ شوق سے اس کو پیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے فرمایا یہ تو گندگی ہے، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ تو پھر اب ہر شخص کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے تو پھر ہم تو پیدا اس لیے کیے گئے تاکہ مصطفیٰ کے قدم پر چلیں، حضور کی اطاعت کریں، حضور کے فرامین پر عمل کریں، حضور کی سیرت پڑھیں، حضور نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے اور جس چیز سے روکا ہے اس کو رکنے، اس سے باز آنے کی کوشش کریں، اس سے رکنے کی کوشش کریں۔ یہ تو من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے، اور پینا تو دور، خاصے مسلمان اس کا دھندا بھی کرتے ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے ناجائز ہے اس کا کاروبار بھی ہمارے لیے ناجائز ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور پھر بڑے فخر سے وہ دھندا کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں یہ ایک دھندا ہے، اور یہ ایک دھندا جو ناجائز ہے وہ ہمیں دوسرے ناجائز کاموں کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو پلائے اس پر بھی لعنت، جو لے جائے اس پر بھی لعنت، جس کے لیے لے جائے اس پر بھی لعنت۔ اس طرح کے حضور نے 10 آدمی پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ جو دھندا ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس کو بھی پلائیں گے اس کا گناہ بھی ہم پر ہوگا، اس کا وبال بھی ہم پر ہوگا۔ اور پھر دوسرا گناہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب کبھی ریل پڑتی ہے اور جب ہمیں پکڑا جاتا ہے تو پھر رشوت دے دی جاتی ہے، رشوت دی جاتی ہے نا چھوٹنے کے لیے۔ تو پھر حدیث مبارکہ میں میرے آقا فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ ایک چھوٹے سے دھندے کے لیے ہم آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا خراب کر رہے ہیں، کہیں کا چین نہیں ملتا، نہ قلبی سکون ملتا ہے نہ ذہنی سکون ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پورا دن اس طریقے سے گزرتا ہے کہیں کوئی آ نہ جائے۔ یارو کیا اللہ کے رسول نے اس معاملے میں ہمیں کوڑا چھوڑا ہے، ہماری رہنمائی نہیں کی ہے؟ کئی ایسے جائز دھندے اور جائز تجارتیں موجود ہیں، اگر بندہ کرنا چاہے تو اس پر عمل کر کے وہ جائز دھندا بھی اختیار کر سکتا ہے تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور یاد رکھیں اگر ایسی کمائی کو ہم نے پھر حلال کام میں استعمال کیا جیسے نیاز میں، مسجد میں، تو پھر یاد رکھیں دینا بھی منع ہوگا، یعنی یہ تو ناجائز ہے ہی۔ کیوں؟ ان اللہ طیب، اللہ رب العزت پاک ہے، ویقبل الطیب، اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب جان بوجھ کر دینا کہ ہمارے لیے گناہ کا کام کرنا اور جان بوجھ کر یہ اور زیادہ وبال لاتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بے پردگی، میں بے پردگی پر پہلے بھی بول چکا ہوں، اس نائٹ میں، اس رات میں جو بے پردگی ہوتی ہے اور مرد اور زن کا جو اختلاط ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، لباس کے حوالے سے کوئی حد نہیں ہے، حالانکہ ہماری عورتوں کا لباس، ہمارے مردوں کا لباس قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ بے پردگی کے حوالے سے قرآن نے وعیدیں بیان فرمائی۔ قرآن کا یہ تاکیدی حکم ہے، مرد ہو یا عورت اس کے لیے پردہ ہے۔
یعنی اس کو جو چیز چھپانا ضروری ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ہماری کچھ بہنیں جو کالج میں جا کر ان کے رنگ میں رنگتی ہے اور ان سے دوستیاں کرتی ہیں، حالانکہ قرآن نے ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور ایسی دوستی جو گناہوں کی طرف لے جائے کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. کہ دوست تو ویسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے. ایسوں سے تو دوستی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ اس میں رنگ گئی ہے تو پھر وہ بھی اس رنگ میں رنگ کر اس نائٹ میں جاتی ہے. حالانکہ ماں باپ دیکھتے ہیں، انہیں پتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں، امام اہل سنت خود فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج میرا لڑکا یا میری لڑکی کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے اور پھر بھی نہ روکے، امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ دیوس ہے. دیوس ہے وہ. تو سب سے بڑی چیز کہ ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے ایسے امور پر. اور پھر آتش بازی کو دیکھ لیجیے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک، آسمان پر پہنچے تو جھاڑ بن جائے، پورا درخت بن جائے، اور اس طریقے سے پوری روشنی پھیلائی جاتی ہے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ میری پچھلی جمعہ کی جو گفتگو تھی فضول خرچی کے حوالے سے، اس کا تعلق اس سے بھی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا پٹاخے پھوڑنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ اور بات آئیے تو میں آپ کو بتاؤں، صرف 31 ہی کو منع نہیں ہے، شادی بیاہ میں بھی منع ہے. شادی بیاہ میں بھی منع ہے، اور بالخصوص ان کے تہوار پر، دیوالی پر یہ اور زیادہ منع ہے کہ اس میں اور زیادہ تشبہ مشابہت پائی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے وہ تو بعد میں پھوڑتے ہیں، مسلمانوں کے بچے ان سے پہلے پھوڑنے لگتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، کون روکے گا اپنے بچوں کو؟ یہ فضول خرچی ہے، دھواں اڑا دینا، ختم کر دینا. 1 روپیہ ضائع کرنے کی وجہ سے رب قدیر میدان قیامت میں پوچھے گا. اور ہم نے ہزاروں روپے اڑا دیے. شادی، ارے آج تو خوشی کا دن ہے، آج نہیں خوشیاں منائیں، کب منائیں گے؟ خوشیاں منانے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے مناؤ، حدود شریعہ میں رہ کر مناؤ. شریع حدود کو فلان کر نہیں. پٹاخے پھوڑنا ہمارے لیے ناجائز ہے، چاہے 31 ہو یا شادی بیاہ کا موقع ہو، لیکن بڑے شوق سے مسلمان شادی بیاہ میں بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں اور اپنے روپیوں کا دھواں نکالتے ہیں اور اس قدر فضول خرچی کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں ہم نے تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی. کم سے کم اس کام کے کرنے سے پہلے اپنے آقا سے تو پوچھ لیتا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں جو نعمت اور جو دولت ملی ہے کیا میں اس سے پٹاخے پھوڑوں یا نہ پھوڑوں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے تو منع فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے تو نعمتوں کی قدر کا حکم دیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے تو دولت کی حفاظت کا حکم دیا ہے. ہاں خرچ کرو، لیکن اچھے کاموں میں خرچ کرو. حضور نے تو ہمیں نہیں بتایا، بلکہ قرآن کہتا ہے فضول خرچی نہ کرو. یہ تو شیطانی کام ہے، یہ تو شیطان کے فائدے ہو جاتے ہیں. تو فتح کے پھوڑنا یہ بھی ہمارے لیے نہ چاہیے، کیونکہ یہ فضول خرچی اور فضول خرچی کرنا ہمارے لیے حرام ہے. مسلمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا، مسلمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ ہمارے لیے ناجائز ہے، اور پھر واقعی میں آقا کے غلام ہے تو اس سے بچنا پڑے گا، کیونکہ میرے آقا نے اس سے منع فرمایا. لیکن ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، دوسری طرف جب یہ موقع آتا ہے نا، یہ لمحہ کوئی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. یارو صرف نام لے لینا یا ان کے نام کی مالا جپ لینا یہی کافی نہیں ہے. ایسا موقع آئے اور ایسے وقت میں خواہشات نفس پر قدم رکھ کر کہے کام نہیں، وہ نہیں کروں گا جو تو کہہ رہا ہے، وہی کروں گا جو آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں وہی کروں گا. ایسے وقت میں غلامی کا ثبوت نہیں. کون کیسا غلام؟ شادی بیاہ کے نام پر یہ 2 دن کے لیے ہوتی ہے، مولانا کر لینے دے، آپ پھر کب کرنے والے ہیں؟ یہ تو ہمارا آخری لگتا ہے، یہ تو پہلا ہے، تو کرنا ہی چاہیے. تو کم سے کم یہ کام کرنے سے پہلے شریعت کو پوچھ لو کہ نکاح کیا ہوتا ہے، خوشی کے دین اور خوشی منانا یہ کیسے اور کس طریقے سے جائز ہے. کم سے کم شریعت کو تو پوچھ لو. اور اس کے بعد ہے ویلنگ، ون ویلنگ، بائکوں پر بیٹھ کر، اور یہ دوسرے لمحوں میں بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے یہ کام. یارو یہ بھی منع، قرآن سے منع. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ون ویلنگ کا قرآن میں ذکر کا، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کون کہتا؟ قرآن. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی و بربادی میں نہ ڈالو. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کام جس سے ہم تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اس سے قریب ہونے سے قرآن نے منع فرمایا. ایک ویل پر اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں ہو سکتا ہے حادثے کا شکار ہو جائیں، تو پھر اگر آپ کو زہر دیا جائے تو چک کیوں نہیں لیتے؟ ایک ویل پر گاڑی چلانے سے ہو سکتا ہے شکار ہو جائیں حادثے کے اور موت واقع ہو سکتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، زہر سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا چک لے بھائی. لیکن قرآن نے یہ بھی منع فرمایا کہ ہلاکت کے کاموں سے ہی دور رہو جو تمہیں ہلاکت میں ڈالیں. ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے آنے والی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما لنا الا البلاغ. سنتوں کے لیے